لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين وعلماء ملته الراشدين وأولياء أمته الكاملين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ انتہائی قابل قدر قابل عزت حاضرین و سامعین، اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ رب العالمین نے ہمیں رمضان المبارک کا یہ تیسرا جمعہ اور اس کی برکتیں ہمیں اپنی زندگی میں عطا فرمائیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس ماہ مبارک کی تمام ساعتوں کو، تمام بابرکت لمحات کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے، اور اللہ رب العالمین ان تمام لمحات سے ہم سب مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک مشہور آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اب اگر اس آیہ مبارکہ کے مضمون کو دیکھیں تو یہ حکم تحصیل حاصل لگتا ہے، یعنی اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یا اللہ، جب ہے ہی پہلے ایمان والے، تو ایمان والے تو تبھی ہوں گے نا جب اسلام میں داخل ہوں گے۔ میں آپ سے عرض کروں کہ یہ جتنے بھی حال میں بیٹھے ہو، سارے حال میں آ جاؤ، تو آپ کہیں گے کہ جناب یہ تحصیل حاصل ہے، اس کا فائدہ نہیں ہے، یہ جو تم نے جملہ بولا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ تحصیل حاصل ہے کہ ایک پہلے چیز حاصل ہے، جو حال میں موجود ہیں لوگ، ان کو دوبارہ کہا جا رہا ہے کہ حال میں آ جاؤ۔ یعنی یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو۔ اسی طرح ایک اور آیت طیبہ ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ اب میں باہر جو سین میں بیٹھے ہیں ان کو تو کہوں گا اندر آ جاؤ، تو بات تو سمجھ آتی ہے، اور جو اندر بیٹھے ہیں حال میں ان کو کہوں کہ جو حال میں بیٹھے ہیں وہ حال میں آ جاؤ، تو آپ کہیں گے پہلے ہی حال میں بیٹھے ہیں، یہ تحصیل حاصل ہے۔ تو یا اللہ، ادھر تو فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آگے فرما رہا ہے آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان لے کے آؤ۔ تو یہ تو تحصیل حاصل ہوا، ایمان والے تو تبھی ہے نا جب وہ اللہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان لائے، پہلے ایمان لائے تو پھر ایمان والے ہوئے۔ تو پھر فرما دیا کہ اے ایمان والو ایمان لاؤ، تو یہ کیا تحصیل حاصل نہیں ہے؟ تو علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ نہیں، اللہ رب العالمین کا کلام ان چیزوں سے پاک ہے۔ ظاہری طور پر تو یہ ہمیں تحصیل حاصل لگتا ہے، لیکن حقیقت میں ایسی بات نہیں ہے۔
حقیقت کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں وہ ماحول دیکھو مدینہ المنورہ کا، جب یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی، حضرات محترم آپ جانتے ہیں، علماء سے سنتے ہیں، جب نبیوں کا امام کائنات کا تاجدار اپنے صحابہ کو ساتھ لے کر مکہ سے مدینہ المنورہ کی طرف حضور نے ہجرت فرمائی، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ ابھی مدینہ المنورہ شہر کے اندر داخل ہونے والے ہیں۔ ادھر مدینے کے سارے لوگ بڑے شوق اور ذوق کے ساتھ آپ کا استقبال کرنے کے لیے نکلے ہیں۔ 80 بندے تو پہلے ہی مسلمان ہو چکے ہیں، وہ لوگ الگ ہیں، دوسرے جو مدینے کے اندر میرے نبی کا انتظار کر رہے تھے کہ کب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہو، وہ لوگ الگ ہیں۔ اور بنی نجار کی وہ لڑکیاں جو گا رہی ہیں، پڑھ رہی ہیں، وہ آپ علماء سے سنتے ہیں، ٹیلی ویژن مختلف چینلوں پہ یہ ربائی پڑھی جاتی ہے، وہ لڑکیاں بنی نجار کی میرے نبی کے استقبال کے لیے جو نغمہ گا رہی ہیں وہ کیا ہے؟ عربی کے اندر پڑھ رہی ہیں، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، ثنیہ کی وادیوں کی طرف سے ہم پہ چاند طلوع ہو کے آ رہا ہے، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دائی، ہم اس پہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتی ہیں کہ اللہ رب العالمین نے یہ دائی ہمیں عطا فرمایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اونٹنی جب جناب اسی انداز سے شہر مدینہ کے اندر داخل ہوئی تو مدینے کے لوگ آگے آئے، بڑے بڑے محلات والے، بڑی بڑی کوٹھیوں والے، بڑے بڑے جائیداد والے، سرمایہ دار طبقہ، ان میں سے بھی کئی لوگ آگے آئے کہ یا رسول اللہ ہمارا گھر بڑا کھلا ہے، آپ ہمارے مہمان بنے۔ دوسرا آیا، اس نے کہا جناب میری حویلی بڑی کھلی ہے، 8-10 مہمان آ جائیں تو ان کو سنبھالنے کے لیے بہترین جگہ موجود ہے۔ تیسرا آیا، جناب میرے پاس اسلحہ بھی موجود ہے، اگر اوپر سے کوئی حملہ کر دیتا ہے تو اس کا انتظام بھی میرے پاس موجود ہے، آپ میرے گھر میں آ جائیں۔ لیکن نہیں، حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا جملہ بولا؟ فرمایا خلو سبیلہا ناقتن مامورۃ من اللہ، میری اس اونٹنی کا راستہ چھوڑ دو، میری یہ اونٹنی رب العالمین کی طرف سے مامور ہے، اللہ کے حکم کی پابند ہے، جہاں میرے رب کا حکم ہوگا وہاں میری اونٹنی خود ہی بیٹھ جائے گی۔ حضور کا یہ جملہ بھی میرے نبی کی نبوت کی صداقت کی دلیل بن رہا ہے، وگرنہ حضور فرماتے کہ اتنی جائیدادوں والے، اتنے مربوں والے، اتنی کوٹھیوں اور بنگلوں والے یہ تمہیں بلا رہے ہیں تو جاؤ، کیوں نہیں جاتے؟ لیکن نہیں، حضور نے فرمایا میں نے اپنی اونٹنی کی مہار چھوڑ دی ہے، اس کی باغیں چھوڑ دی ہیں، میں نے نہیں پکڑی ہوئی، یہ مامور من اللہ ہے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جہاں پہ حکم ہوگا وہاں میری اونٹنی بیٹھ جائے گی، جہاں میری اونٹنی بیٹھے گی میں بھی وہاں پہ ہی آؤں گا۔ حضرات محترم لوگ کہتے رہے، ترلے منتیں کرتے رہے، لیکن نہیں، حضور بار بار جملہ بول رہے ہیں خلو سبیلہا ناقتم مامورتم من اللہ، میری اونٹنی اللہ رب العالمین کی طرف سے مامور ہے۔ گویا یہ بھی ایک دلیل ہے کہ محبوب اتنا سچا ہے کہ محبوب جس سواری پہ سوار ہے اس سواری کا تعلق بھی رب کی ذات کے ساتھ ہے۔ حضور نبی کریم ادھر مدینہ میں جلوہ افروزی ہو رہی ہے، ادھر آپ کی صداقت کی دلیلیں جناب سامنے آ رہی ہیں، لوگ کہتے رہے، منتیں کرتے رہے جناب ہمارے گھر آئیں، فرمایا میں نے اللہ کے حکم پہ چھوڑ دیا ہے، میری اونٹنی مامور من اللہ ہے، یہ اللہ گویا کہ اللہ اونٹنی کو حکم دے گا، گویا اللہ کہہ رہے ہیں محبوب تو محبوب ہے، محبوب کی سواری سے بھی میرا رب رابطے میں ہے۔ اللہ نے جہاں حکم کرنا ہے وہاں اس اونٹنی نے بیٹھنا ہے۔ کوٹھیاں تے چڑھے کھلے وے کھدے رہ گئے،
لیکن کیا ہوا؟ حضرت سہل اور حضرت سہیل مدینے کے 2 یتیم بچے ہیں، ان کا ایک خالی پلاٹ ہے، خالی جگہ ہے، مکان کوئی نہیں بنا ہوا۔ اونٹنی نے وہاں پہ آ کے رک گئی، اونٹنی رک کے وہاں پہ بیٹھ گئی۔ وہاں قریب ترین جو گھر تھا وہ گھر ہے حضرت ابو ایوب انصاری کا۔ اور یہ وہ عالم ہے جو ہزاروں سال پہلے ایک بادشاہ نے مدینے پہ حملہ کر دیا تھا، معاشرہ کر لیا۔ مدینے کے اس ہزاروں سال پہلے حضور سے بھی اس وقت کے باسیوں نے جب دیکھا کہ ہمارا دشمن معاشرے پہ ہے اور ان کی خوراک ختم ہو گئی ہے، انہوں نے کھجوروں کی بوریاں مدینے شہر سے باہر، انہوں نے فصیل سے باہر پھینکی اور کہا کہ ہو تو ہمارے دشمن، لیکن ہم یہ برداشت نہیں کرتے کہ ہمارا دشمن ہماری سرزمین میں بھوکا مر جائے، ہم تمہیں کھانا دیتے ہیں۔ تو وہ بادشاہ بڑا حیران ہوا، اس نے اپنے لشکر کے ساتھ، اپنے یہودی علماء بھی اس کے ساتھ تھے، تو ان علماء نے اس کو کہا کہ لگتا ہے یہ شہر اس نبی آخر الزمان کا ہے جس کا تذکرہ ہماری کتابوں میں پایا جاتا ہے کہ اس طرح کی نشانیاں رکھنے والا شہر، وہاں پہ نبی آخر الزمان ہجرت کر کے آئے گا۔ جو نبی آخری آئے گا وہ اس شہر میں ہجرت کر کے آئے گا، اور ایک نشانی اس شہر کے باسیوں کی جہاں پہ نبی آخر الزمان ہجرت کر کے جائے گا، یہ بھی ہم نے پڑھی ہے کہ اس شہر کے باسی مہمان نواز بہت ہوں گے، حتیٰ کہ دشمنوں کی بھی مہمان نوازی کریں گے۔ وہی نقشہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس بادشاہ نے خط لکھا، ایک عالم دین کو مدینے میں رہنے کا حکم دیا، اپنے لشکر کا عالم دین، اس کو کہا کہ میں تمہیں مدینے چھوڑ جاتا ہوں، مدینے والوں سے معافی مانگی کہ میں گھر واپس جاتا ہوں، لشکر لے جاتا ہوں، لیکن جب وہ نبی آخر الزمان آئے گا نا تو یہ میرا خط اس کو دینا اور میرا سلام بھی کہنا، اور کہنا کہ میں آپ پہ ایمان لے آیا۔ وہ یہودی عالم ادھر رک گیا۔ بادشاہ نے کہا اگر تمہاری زندگی میں وہ نبی آخر الزمان نہ آئے تو اپنی اولاد کو بتانا، ان کو وصیت کرنا، اولاد کو کہنا کہ وہ بھی انتظار کرے، اگر نہ آئے تو اپنی اولاد کو کہنا۔ اسی طرح نسل در نسل چلتا اس بادشاہ کا خط حضرت ابو ایوب انصاری کے پاس تھا۔ جب ابو ایوب انصاری اپنے گھر سے نکل کے دیکھا تو خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا کہ بڑے بڑے کوٹھیوں اور محلات والے جس نبی کی اونٹنی کو اپنے گھر لے جانا چاہ رہے تھے، وہ اونٹنی ابو ایوب انصاری کے مکان کے قریب خالی جگہ پہ آ کے رک گئی۔ کملی والے نے اونٹنی کو اٹھانے کا حکم دیا، لیکن اونٹنی اٹھی نہیں، صرف اتمام حجت پورا کرنے کے لیے کہ لوگ دیکھ لیں میں اٹھا رہا ہوں۔ وہ اونٹنی جو کہیں رک نہیں رہی تھی، وہ اونٹنی اب اٹھانے سے اٹھ نہیں رہی۔ دوسری مرتبہ پھر اٹھایا، نہیں اٹھی، تیسری مرتبہ پھر اٹھایا، نہیں اٹھی۔ اتنے میں ابو ایوب انصاری حاضر ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ، اب یہ ہے جو مامور من اللہ، یہ سعادت جو میرے رب نے میرے ذمہ لگائی ہے، تو یا رسول اللہ میں بھی حاضر ہوں، میرا گھر بھی حاضر ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چرچے ہیں مدینے کے بچے بچے پہ، ہر نوجوان، ہر بیٹھک میں، ہر دارے میں، ہر جناب چوپال پہ، ہر جگہ، ہر چوک میں جہاں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں وہاں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ یہودی بڑے پریشان ہوئے، حضور کے آنے سے پہلے ان کو مدینے پہ دسترس تھی، معاشرتی ماحول، معاشی اور سیاسی ماحول سارا یہود کے اپنے پنجے میں تھا مدینے کا۔ انہوں نے دیکھا کہ لوگ اگر اس طرح اس آنے والے نبی کے آگے پیچھے ان کی عزتیں، ان کے نام، ان کے چرچے اس طرح ہو رہے ہیں، 2 صبح آ رہے ہیں مسلمان ہو رہے ہیں، 2 شام کو آ رہے ہیں مسلمان ہو رہے ہیں، یہ تو جناب وقت قریب آئے گا، یہ جو جس راج کے خواب ہم دیکھ رہے ہیں
اور ہمارا جو سردار ہے جس کا ہم نے تاج بھی سونے کا بنوا لیا ہے اس کو پہنانے کے لیے، یہ تو ہمارے خواب خیال ہی رہیں گے، یہ تو کبھی بھی ہمارا کام پورا نہیں ہوگا۔ ہم کیا کریں؟ یہودیوں نے میٹنگ بلائی، اس میٹنگ میں اپنے علماء کو بھی بلایا۔ اس علماء کی میٹنگ میں ایک ان کا عالم تھا عبداللہ بن سلام۔ عبداللہ بن سلام بھی آئے، انہوں نے کہا اب کیا کیا جائے؟ انہوں نے کہا ایسے کرتے ہیں، یہ جو نیا نبی آیا ہے جس کے چرچے پورے مدینے میں ہو گئے، جو ہماری مدینے کی حکومت کے لیے خطرہ بن گیا، ہمارے کنٹرول کے لیے خطرہ بن گیا، اس کو ناکام کرنے کے لیے ہماری طرف سے کوئی 2 بندے جائیں، وہ سوال کرے، اگر جواب دے دے تو اس پر پھر سوال کرے۔ انہوں نے جناب سوال ترتیب دیے تاکہ 100 سوال تیار کیے۔ عبداللہ بن سلام جو کہ پڑھے لکھے بھی تھے اور بات کرنے کا ڈھنگ بھی جانتے تھے، ان کو کہا کہ اے عبداللہ بن سلام، تم باتیں بڑی خوبصورت کرتے ہو، تم اگلے بندے کو قائل کر لیتے ہو، علم بھی تمہارے پاس ہے اور ہمارے دیگر علماء بھی تمہاری رہنمائی کرتے ہیں، 100 سوال تیار کروانے میں تم جاؤ اور یہ سوالات کرو۔ جب نبی ہمارے سوالات کے جوابات نہیں دے سکیں گے تو ان کا روب داب ختم ہو جائے گا اور ہم ڈھنڈورا پیٹیں گے کہ یہ کیسا نبی ہے جو ہمارے سوالوں کے جواب ہی نہیں دے سکا۔ انہوں نے بڑے غور و خوض کے بعد کہ یہ سوال کرنا، اس کا جواب دے دیا تو پھر یہ سوال کرنا، اس کا یہ جواب دے دیا تو اس کے اوپر یہ سوال کرنا۔ عبداللہ بن سلام خود بھی عالم دین تھا، بہت بڑا یہودی عالم تھا، اور دیگر جو یہودی عالم تھے انہوں نے 100 سوال تیار کروائے۔ کچھ ان کی اپنے دماغ میں بھی مواد موجود تھا۔ یہ پوری مکمل بھرپور تیاری کر کے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آگے حضور نبی کریم صلہ رحمی پہ درس دے رہے ہیں۔ حضور نبی کریم فرما رہے ہیں، عبداللہ بن سلام آ کے بیٹھا محفل میں، حضور فرما رہے ہیں میرے غلاموں، جو تم سے تعلق توڑے ان سے تعلق جوڑو، جو تمہیں معروم کر دے تم انہیں عطا کرو۔ یہ صلہ رحمی پہ میرے نبی گفتگو کر رہے ہیں۔ عبداللہ بن سلام بیٹھ گئے، انہوں نے حضور کی گفتگو سنی۔ جب میرے نبی کی نظر عبداللہ بن سلام پہ پڑی، ہاں بھئی عبداللہ بن سلام آپ کیسے آئے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ میں آپ کا غلام بننے آیا ہوں، کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دے۔ جب یہ بات اڑتی اڑتی ان لوگوں تک پہنچی جنہوں نے بھیجا تھا، جو انتظار کر رہے تھے کہ کیا خبر لاتا ہے عبداللہ بن سلام، جب ان تک یہ خبر پہنچی وہ جلدی جلدی اٹھے، عبداللہ بن سلام کے گھر آئے۔ اتنے میں عبداللہ بن سلام مسلمان بن کے، نبی کا غلام بن کے جب گھر آئے تو وہ کہتے ہیں کہ اے عبداللہ بن سلام، اگر تم سوال کرتے، میرا ان کا مسلمانوں کا نبی جواب دیتا، تم مطمئن ہوتے، پھر تم مسلمان ہوتے، پھر تو بات ہماری بھی سمجھ میں آ جاتی۔ ہم نے تمہیں 100 سوال تیار کروا کے بھیجا، تم گئے سامنے، تم نے سوال ہی کوئی نہیں کیا، جاتے گئے جا کے اس محمد کا کلمہ پڑھ کے تم نے بھی اپنی مسلمانی کا اعلان کر دیا۔ ہم تو سمجھے نہیں یہ معاملہ کیا ہے، اتنے بڑے تم عالم تھے ہمارے اور 100 سوال تیار کر کے تم گئے تھے محمد عربی کے سامنے، معاملہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا، عبداللہ بن سلام کہتے ہیں ہوا تو ایسے ہی تھا، لیکن جب میں ان کے سامنے گیا نا تو میں نے دیکھا چہرہ والضحیٰ، تو میرے دل نے گواہی دی، اِنَّ وَجْهَهُ لَيْسَ بِوَجْهٍ كَذَّابٍ، یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے دل نے گواہی دی کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، تو اس لیے میں نے کچھ سوچا نہیں، میں نے کلمہ پڑھ لیا۔ جب عبداللہ بن سلام نے کلمہ پڑھا تو یہ عالم تھے یہودیوں کے، تو سالبہ بھی کلمہ پڑھ گیا، ابن یامین بھی کلمہ پڑھ گیا، اسد بن کعب بھی کلمہ پڑھ گیا، قیس بن زید بھی کلمہ پڑھ گیا۔ یہ پورا گروپ تھا، پورے کا پورا گروپ مسلمان ہو گیا۔ جب مسلمان ہونے کے بعد
انہوں نے دیکھا کہ یہود مذہب میں اونٹ کا گوشت نہیں کھایا جاتا، نہ دودھ پیا جاتا ہے، نہ اونٹ کا گوشت کھایا جاتا ہے نہ دودھ پیا جاتا ہے یہودی مذہب میں۔ انہوں نے دیکھا کہ دین اسلام میں اونٹ کا گوشت اور دودھ مباح ہے، یعنی نہ اسلام کہتا ہے کھاؤ اور نہ کہتا ہے نہ کھاؤ، جس کی دونوں طرفیں برابر ہوں وہ کام مباح ہے، نہ حلال کا حکم نہ حرام کا حکم، وہ کام مباح ہے۔ تو اگر ہم نے گوشت نہ کھایا اونٹ کا تو اسلام میں تو فرق کوئی نہیں آئے گا، نہ ہمارے ایمان میں کوئی فرق آئے گا، نہ اسلام میں کوئی ایسی ہدایت ہے۔ تو ہم چونکہ عادی ہیں پچھلے اپنے پرانے یہودی مذہب کے، تو ہم عادی ہیں گوشت نہیں کھاتے، یہودی مذہب میں گوشت نہیں کھاتے، تو ہم یہ کیوں نہ اس یہودیت کی رسم کو اپنی جاری رکھیں، کیا فرق پڑے گا کہ کیونکہ سابقہ زندگی میں بھی ہم نہیں کھاتے تھے تو آپ بھی جاری رکھیں، نہ کھائیں۔ اور دوسرا، ہفتے کے دن کو وہ کام نہیں کرتے تھے، کام پہ نکلتے نہیں تھے، اپنے گھر میں رہتے تھے، ہفتے کے دن کو بڑا متبرک اور مقدس سمجھتے تھے، ہفتے کے دن کو کام پہ نہیں جاتے تھے۔ انہوں نے یہ جو گروپ تھا انہوں نے سوچا بھی اگر ہم ہفتے کو ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، کام پہ نہیں جاتے، تو اسلام کون سا حکم دیتا ہے کہ ہفتے کو ضرور بر ضرور کام کرو؟ اسلام میں بھی مباح ہے، نہ اسلام نے ہفتے کو کام کرنے کا حکم دیا نہ کام کرنے سے روکا۔ اور اگر ہم ہفتے کے دن کا ادب کرتے رہیں تو اپنی سابقہ جو عادت ہے وہ بھی قائم رہے گی، اور ہمارا جو مذہب ہے اسلام اس میں بھی فرق نہیں آئے گا۔ جب انہوں نے اونٹ کا گوشت بھی نہ کھایا اور ہفتے کے دن کا احترام کرتے ہوئے کام پہ بھی نہ گئے، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں یہ آیت طیبہ نازل فرما دی، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلمہ تو پڑھ چکے ہو، ایمان تو لا چکے ہو، لیکن آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ جب اسلام میں تم پورے کے پورے داخل ہو گئے ہو تو یہ نہ دیکھو کہ یہودیت میں پرانے زمانے میں کیا کیا ناجائز تھا اور کیا کیا جائز تھا۔ اگر یہودی مذہب میں اونٹ کا گوشت نہیں کھایا جاتا تو اس سے تم پرہیز نہ کرو، اور ہفتے کے دن کا احترام کیا جاتا ہے تو اس کا تم احترام آپ بھی کرو گے، تو گویا تم اپنے پرانے مذہب یہودیت کی کچھ چیزوں کو اپنے اوپر لاگو کرو گے۔ تو گویا اسلام یہ کہتا ہے کہ تم پورے کے پورے دین میں داخل نہیں ہوئے، یعنی دین اسلام غیرت کے نام پہ اتنا حساس ہے کہ وہ چیز جو دین اسلام میں کرنا گناہ بھی نہ ہو، حرام بھی نہ ہو، لیکن اس نیت سے کی جائے کہ فلاں لوگ کرتے ہیں اور ہم مسلمان بھی کر لیں تو کوئی حرج نہیں۔ دین اسلام اس حوالے سے اتنا غیرت مند اور اتنا حساس ہے کہ کام جائز بھی ہو لیکن ہو دوسرے کے مذہب کا تو دین اسلام اپنے ماننے والوں کو وہ کام کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اب آ جائیں اپنی رسم حنا پر، اب آ جائیں مہندی کی رسم۔ جن لوگوں کی آپ چلا رہے ہو نا مہندی کی رسم، جن کو یہاں سے گئے 70 سال ہو گئے، ان کا کلپ کل میں نے دیکھا نیٹ پہ، وہ ہندوؤں نے جلوس نکالا ہوا تھا اور ہندوؤں کا وہ جو مذہبی رہنما ہے وہ آگے آگے، اور وہ پڑھ رہا تھا کہ کرونا مرض سے ہمیں نجات اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ ہم مسلمانوں کے خدا کا بھی نام لیں، ان کے رسول کا بھی نام لیں۔ وہ آگے آگے ان کا پادری کہہ رہا تھا لا الہ الا اللہ، اور پیچھے سارا ہندو جلوس کہہ رہا تھا محمد اور رسول اللہ۔ وہ تو مشکل وقت میں آپ کے دین کو انہوں نے پکڑ لیا، لیکن افسوس ہم نے کلمہ تو پڑھ لیا
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو کہہ لیا، دین کے نام پہ ملک تو حاصل کر لیا۔ محمد علی جناح نے کہا تھا ایسا ملک حاصل کرنا چاہتے ہیں جہاں ہم اسلام کے اصولوں کے مطابق اپنی زندگی کو شب و روز گزار سکے۔ 70 سال ہو گئے چلے گئے، آج کا یہاں رکن کا کوئی بندہ اگر اس کے بیٹے کی شادی ہو، اس کی مہندی کی رسم پہ جو رسمیں ہیں وہ اسلام میں تو آئی نہیں، ان ہندوؤں کی رسمیں ہیں جن کو گئے ہوئے بھی 70 سال گزرت گئے تھے، تو ہم ان سے زیادہ وفادار ہیں کہ اسلام سے زیادہ وفادار ہیں۔ ایک ہوتا ہے گناہ لذت والا، لذت والا گناہ نفس کے مجبور کرنے سے بندہ کر بھی لے تو رب العالمین پکڑ تو کرتا ہے پر اتنی سخت نہیں کرتا، کچھ نرمی پھر بھی رکھ دیتا ہے، بھئی چلو یہ جوان تھا نفس کے مجبور کرنے سے کیا، میں اس کو معاف کر دیتا ہوں۔ لیکن وہ گناہ جو ہو بھی گناہ تو ہو بھی بے لذتا۔ یہ مہندی کی رسم میں کون سی لذت ہے؟ یہ وہ گناہ ہے جو بے لذتا گناہ ہے۔ اگر آپ مہندی کی رسم نہ کریں گے تو کیا آپ کی برادری والے آپ کو برادری سے نکال دیں گے؟ بولیے۔ محلے والے بے عزت کریں گے؟ محلے کا چودھری تمہیں ناراض ہوگا؟ نہ تو ہمارا اخلاق اجازت دیتا ہے، نہ ہمارا معاشرہ اجازت دیتا ہے، نہ ہماری جیب اجازت دیتی ہے۔ اس غریب سے پوچھو جس نے ساری زندگی محنت کر کر کے اپنی بچی کے ہاتھ پیلے کرنے کے لیے ساری زندگی کی کمائی ایک رات میں اڑا دی، اس سے پوچھو خون پسینے کی کمائی جوڑ جوڑ کے یہ پیسہ بچے کی شادی پہ لگانا کتنا مشکل کام ہے۔ حضرات محترم اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ عبداللہ بن سلام، ٹھیک ہے اونٹ کا گوشت کھانے کا دین میں نہ کوئی منع ہے نہ کوئی حکم ہے، مباح ہے، کھا سکتے، لیکن کھا سکنے کے باوجود اس مجمع میں بے شمار لوگ ہوں گے جنہوں نے آج تک اونٹ کا گوشت زبان پہ نہیں رکھا ہوگا، کیونکہ مباح ہے۔ لیکن جو کام مباح ہو سابقہ مذہب میں اس سے بچنے کا حکم ہو اور اس کی رعایت کرتے ہوئے عبداللہ بن سلام اونٹ کا گوشت نہ کھائیں، فرمایا دوسرے نہ بھی کھائیں تو ٹھیک ہے، عبداللہ بن سلام نہیں کھائے گا تو اسلام کی غیرت کو گوارا نہیں۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو یہ حکم دیتا ہے کہ جو مذہب چھوڑ کے آئے ہو اس کا کوئی قانون اب اپنے پلے نہیں باندھو گے، نہ ہمدردی رکھو گے، اگر عمل کرو گے تو دین اسلام کے مطابق زندگی گزارو۔ وہ تو تھا اونٹ کا گوشت کھانا گناہ بھی نہیں، اسلام نے برداشت نہیں کیا۔ اب اپنی رسمیں دیکھ لو، اپنے ویلنٹائن ڈے دیکھ لو، اپنا بسنت دیکھ لو، یہ بسنت میلہ ہے جی، یہ پتنگ بازی ہے جی، اور کتنے لوگوں کی جانیں لے جاتے ہیں، معصوم بچے اس کی بھینٹ چڑھ جاتے ہیں۔ یہ فادر ڈے ہے جی، وہ علامہ اقبال قلندر لاہوری نے کہا تھا کہ اگر ترقی کرنی ہے نا تو مغرب کو چاہیے کہ آگے جائے، کیونکہ ان کے پیچھے کچھ نہیں، اور اگر مسلمانوں نے ترقی کرنی ہے نا تو آگے نہ جائیں، پیچھے جائیں، کیونکہ جب پیچھے جائیں گے نا تو مسجد نبوی کی ٹپکتی ہوئی چھت کے نیچے ابو ہریرہ عبداللہ بن مسعود جیسے لوگ محمد عربی کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیک کے رب العالمین کا کلام سیکھ رہے ہوں گے۔ وہ خوبصورت معاشرہ مدینہ المنورہ کا تمہیں نظر آئے گا اگر ہمارے پیچھے۔ اقبال کہتا ہے مسلمان ترقی کرنا چاہتا تو پیچھے دیکھے، کیونکہ ہمارے پیچھے بڑا کچھ ہے۔ عمر فاروق کا دور ہے، عثمان غنی کا دور ہے، مولا علی کا دور ہے، حضرت امیر معاویہ کا دور ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور ہے، اور مدنی زندگی بہترین اس کا دور ہے، خوبصورت دور ہے۔ ارے جب یہ ان کے لارڈز اور فادر ان کے دستخط کرنے کی مشق سیکھ رہے تھے
اس وقت ابن حزم کے قلم سے 1000 کتابیں نکل چکی تھیں. ہمارے پاس سب کچھ ہے. اس وقت یہ مغرب کے تہذیب یافتہ لوگ ابھی استنجا کرنے کی سمجھ مسلمانوں سے سیکھ رہے تھے. یہ گندے تھے, یہ نفاست سے دور تھے, یہ ترقی سے نہ بلد اور نہ آشنا تھے.